نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے۔ ایک شخص برص کا مریض تھا، اور ایک گنجا تھا، اور ایک نابینا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان کے پاس فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں، اور وہ فرشتہ آ کر برص والے مریض سے کہنے لگا کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میرا چہرہ جو ہے بدصورت ہے، جس کی وجہ سے میں جب کسی محفل میں بیٹھتا ہوں تو اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے میرا کوئی کام نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا، بڑا پریشان ہوں۔ اس فرشتے نے اس کو دعا دی، اس کی صورت صحیح ہو گئی، اور اس کو ایک اونٹنی دی اور دعا کی کہ اللہ اس سے تجھے نفع عطا فرمائے۔ وہ چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس ایک اونٹنی سے اس کو ہزاروں اونٹنیاں عطا فرمائی۔ یہ شخص بڑا امیر کبیر ہو گیا۔ پھر وہ فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس گیا، وہ گنجا تھا اور بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے جا کر کہنے لگا فرشتہ کہ تمہیں کیا پریشانی ہے، کس وجہ سے پریشان ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ میں اپنے گنج پن کی وجہ سے، گنجا ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے سر پر بال آ جائیں اور میرا کام چلنا شروع ہو جائے۔ کام نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا۔ فرشتے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ بال اگائے، اس کے بال خوبصورت ہو گئے، اور اس کا کاروبار چل گیا۔ اس کو اس فرشتے نے ایک گائے عطا فرمائی، اللہ کے حکم سے اس کو گائے دی، اور وہ چلا گیا۔ اس ایک گائے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو ہزاروں گائیں عطا فرمائی۔ اب یہ فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس جاتا ہے، وہ ایک نابینا شخص تھا۔ اس کو جا کر سلام کیا اور پوچھا، حال احوال پوچھنے کے بعد اس سے کہا کیا پریشانی ہے، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے میری آنکھیں عطا فرما دے۔ میں لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگتا ہوں، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، اللہ مجھے آنکھیں دے دے اور میں یہ کام چھوڑ دوں، صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزاروں، مجھے اچھی روزی میسر ہو جائے۔ اب فرشتے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کی آنکھیں عطا فرما دی، اور اس فرشتے نے اس کو ایک بکری عطا کی اور دعا کی اور چلا گیا۔ اس بکری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہزاروں بکریاں عطا فرمائیں۔ یوں وقت گزرتا گیا، یہ لوگ اپنی غفلت میں ڈوبتے چلے گئے۔ ایک مرتبہ پھر اللہ کی آزمائش آئی، وہی فرشتہ آیا اللہ کا، آ کر پہلے شخص سے کہنے لگا میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ عطا کر۔ کیا وہ وقت یاد نہیں تمہیں جس وقت تمہارے پاس کچھ نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مال و دولت عطا فرمائی؟ وہ شخص بڑا غصے میں آیا، طیش میں آ کر کہنے لگا کہ میں جدی پشتی امیر ہوں، میں تو خاندانی رئیس ہوں، میں تو گویا کہ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا ہے، میرا دادا امیر تھا، میرا والد امیر تھا، ہم تو خاندانی رئیس ہیں۔ اور فرشتے کے ساتھ بڑی اس نے بدتمیزی والا سلوک کیا، کیونکہ فرشتہ انسانی شکل میں تھا۔ تو اس فرشتے نے کہا اچھا تم جس حال میں تھے اللہ تمہیں اسی حال میں کر دے۔ اب اچانک وہ شخص دوبارہ سے اسی برص کی حالت میں مریض بن گیا، اور اس کا سارا مال اللہ نے ختم فرما دیا۔ پھر اس کے بعد وہ دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے جو گنجا تھا، اس کو جا کر کہنے لگا فقیر ہوں، عاجز مسکین ہوں، اللہ کی عطا کردہ مال و دولت سے مجھے کچھ عنایت فرما۔ کیا وہ وقت تجھے یاد نہیں کہ جس وقت تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مال و دولت عطا فرمائی؟ وہ شخص کہنے لگا کہ تو نے مجھے اپنے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا ایسی بات کر کے، میں تو خاندانی رئیس ہوں، میرے اتنی نسلیں جو ہے وہ امیر تھیں۔ تو فرشتے نے اس سے کہا کہ اگر تو نہیں دے رہا اس چیز مجھے اللہ کے راستے میں نہیں دے رہا تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ تو اب یہ شخص پھر گنجا ہو گیا اور اس کا مال ختم ہو گیا۔ اب یہ فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس گیا، اس کو جا کر کہنے لگا میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، مسکین ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عنایت کردہ عطا کردہ چیزوں میں سے مجھے کچھ عطا فرما۔ تو وہ نابینا شخص کہنے لگا ہاں بالکل ایسا ہی ہے، مجھے یہ سب کچھ اللہ ہی نے عطا فرمایا ہے، میں تو وہ شخص ہوں جو نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، اور ایک اللہ کا نیک بندہ آیا، اس نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی۔
اور ایک بکری عطا فرمائی، اس بکری سے اللہ نے مجھے یہ ہزاروں بکریاں عطا فرمائی، یہ جو دو پہاڑ ان کے درمیان جتنا مال بھی یہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اور تجھے جو تو نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے، جو جتنا مال چاہیے جو پسند ہے لے لے۔ اس فرشتے نے اس شخص سے کہا تجھے مبارک ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اس وقت بھی میں نے تیرے لیے دعا کی تھی، میں اللہ کی طرف سے آیا تھا، تو آزمائش میں امتحان میں کامیاب ہوا۔ دو شخص تیرے ساتھ اور تھے جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ مال سلب کر لیا، وہ ختم کر دیا۔ تو محترم سامعین، انسان کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو، جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت عطا فرما دے پھر وہ اپنی اوقات نہ بھولے، اپنی اوقات میں رہے، اپنے ماضی کو یاد کرتا رہے کہ میں کیا تھا، مجھے اللہ نے کیا بنایا ہے۔ تو اگر وہ اوقات سے باہر نکل جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی نعمتوں کو واپس لے لیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اضافہ فرما دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ،